الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہماری کچھ اہم سیریز چل رہی تھی، اسی سلسلے کو آگے لے جاتے ہوئے آج استاد کی کچھ ذمہ داریاں وہ بیان کرنی ہیں۔ اگرچہ ایک استاد کی کلاس میں بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، باہر بھی، ادارے کے اندر بھی، جہاں کہیں بھی استاد ہے تو بہرحال استاد ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جی ہاں، اولاً استاد کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر استاد بر وقت پہنچے گا تو طالب علم کو مستقل تأثر یہ ملے گا کہ میرے استاد صاحب بہت زیادہ پابند تھے وقت کے، یا پابند ہیں، مجھے بھی ہونا چاہیے، اسے ایک دن احساس ضرور ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی پابندی کو سامنے رکھتے ہوئے جب کلاس میں استاد پہنچ جائے تو اپنے اہداف شیڈول طے کرے کہ سبق کو اتنے منٹ میں، یعنی اتنے اوقات میں نے سننا ہے، سب کی کا بھی وقت متعین کرے، اس طرح منزل کا خارجی نصاب ہے اس کا بھی وقت متعین کرے۔ دیگر جتنی بھی سرگرمیاں استاد، ایک حفظ کے استاد ہے یا کسی بھی ادارے میں کسی بھی شعبے سے منسلک استاد ہے تو وہ وقت کا پابند ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا حفاظ ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے تو اس حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ استاد کو پابند ہونا چاہیے، چاہے جو بھی وہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے تعلیمی حوالے سے، تو وقت کی پابندی خیر بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک استاد کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ اکثر ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی پڑھانے کی۔ مثلاً ایک طالب علم پیار سے پڑھنے والا ہے، اس کے اوپر تشدد کر لیا، ایسا طالب علم جو تھوڑی بہت تادیبی کروئی سے پڑھنے والا ہے، ایسے معاملے سے چلنے والا ہے، اسے ہم جو ہے نا پیار سے پیش آنے لگتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ایک استاد کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے، وہ ہر وقت بچے کی نفسیات کو سمجھے کہ یہ بچہ کس طرح پڑھنا چاہتا ہے، اور دیگر بھی بچوں کی عادات ہوتی ہیں ان سے استاد آشنا ہو، ہر ایک بچے کی کیفیات، صورتحال، ان کے لین دین، ان سے برتاؤ کو ٹھیک طریقے سے جانتا ہو۔ اسی طرح ایک استاد کو روشن شناس ہونا چاہیے اور مزاج شناس ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب استاد روشن شناس اور روشن خیال ہوگا تو بچے کے مستقبل پر اثر پڑے گا، بچہ وقت کا شاید امام بنے گا، کیونکہ ہم عام طور پر مدارس میں جب بھی جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جی فلاں بچہ غریب کا بچہ ہے یا وہ کنزین ہے تو وہ نہیں چل سکتا۔ ہمارے جب حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا، انہوں نے تو آگے جانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کمال یہ ہے کہ کنزین ہے اس کو بندہ آگے لے جائے، ذہین ہوتا ہے وہ تو آگے ویسے بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں ایسے بچوں کو ہم تیار کریں کہ جو کنزین ہیں اور بیچارے غریب ہیں، فقیر ہیں، ان پر محنت کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے محنت کی۔ تو استاد کو روشن شناس ہونا چاہیے، وہ ان کے مستقبل کا خیال رکھے بچوں کے۔ مثلاً ایک بچہ اگر بالفرض چھوٹا ہے، شاید وہ پاخانہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا یا سوتے وقت پاخانہ اندر ہی نکل جاتا ہے، تو اگرچہ اس کی یہ کیفیت ہے لیکن آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے پاس امانت ہے، آپ کل عند اللہ اس کے جواب دے ہوں گے۔ دنیا میں آپ سے الگ پوچھ ہوگی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے الگ پوچھ ہوگی۔ ایک استاد کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اس وجہ سے ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ استاد کو روشن شناس بھی ہونا چاہیے، اور اسی طرح مستقبل کا اس کا خیر خواہ ہو۔ تو یہ بچہ ہمارے پاس اپنے ماں باپ کی بھی جو ہے نا امانت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی امانت، ہم کل آخرت میں جواب دیں گے۔ اسی طرح ایک استاد تسلیط ذہنیت کا قائل نہ ہو۔ عام طور پر ہمارے مدارس میں اکثر یہ بہت بیماری پائی جاتی ہے کہ ہمارے اساتذہ بچوں کو اپنی آنکھوں میں رکھ لیتے ہیں، ہر وقت اگر کوئی چھوٹی سی غلطی کر لی، تشدد کر لیا جی ان کو، اور ہمارا ان کے ساتھ جدادوں کا مسئلہ تھوڑی ہے، ہم نے تو ان کو پڑھانا ہی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی بچہ بار بار بھی غلطی کرتا ہے تو ان کے کئی طریقے ہیں، اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ ہمارے بعض مدرسے میں بعض ایسے بچے ہیں جو مستقل فلاں غلطی پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ان کے اپنانا چاہیے۔ بعض دفعہ زیادہ مار پیٹ سے بچہ خراب بھی ہو جاتا ہے، بلکہ مار پیٹ کا نظام ہونا بھی نہیں چاہیے، اس سے کافی نقصانات ہوتے ہیں، اور شریعت نے تو ایک حدود اس کے حوالے سے بیان کی ہیں، بچنا چاہیے۔ خیر اس سے بچے ضدی ہوتے ہیں، اور پرانا دور تھا بچے جیسے کیسے ان کے ساتھ اگر استاد برتاؤ رکھتے تھے وہ برداشت کرتے تھے۔ آج کل ایسے مادے نہیں ہیں کہ وہ مار پیٹ کو یا تشدد کو برداشت کر سکیں۔ خیر استاد کو تسلیط ذہنیت یعنی یہ نہیں رکھنی چاہیے کہ اپنا ذہن ہر وقت مسلط رکھنا، اپنی ترتیب کو مسلط رکھنا۔ ہمارے پاس بچے امانت ہیں، استاد کو چاہیے کہ وہ ان کا دوست ہو بچوں کا، جب پڑھائی کا وقت ہو استاد ہی والے معاملات وہ شیئر کرے، نشر کرے، اور جب چھٹی کا وقت تو ہو سکے اپنے بچوں کے ساتھ دوست بن کر رہے، بعض دفعہ ہو سکے تو اپنی طرف سے کوئی ہدایہ وغیرہ بھی دے دیا۔ اچھا جی، ہمارے ادارے میں حوصلہ افزائی کا، ہمارے اکثر اداروں میں حوصلہ افزائی کی بہت جو ہے نا اس کا فقدان ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اگر کوئی وقت کی پابندی کر لیتے ہیں، کوئی اچھا سبق منظر سنا لیا، کوئی اچھے انداز سے کردار ادا کر لیا انہوں نے پڑھائی کے حوالے سے، تعلیمی حوالے سے، تو ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی غلطی ہے، ان چیزوں کو ہم نوٹ کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں، انشاءاللہ ہمارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔